آپ بیوہ ہو جائیں، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں، اللہ کی قسم نبی سے یہ نہیں سیکھا ہے۔ ہم نے تو یہ سیکھا ہے گردن کٹا دو اپنے بھائی کے لیے، جس قدر ممکن ہو اس کی مدد کرو۔ اور آج جو بھی ہے، میں نے صحیح کہا یا غلط کہا، لیکن مجرم حجاج کا میں ہی ہوں، حالانکہ حدیث رسول کے مطابق میں نے صحیح فتویٰ دیا ہے، فتویٰ حجاج کا غلط ہے، لیکن جو بھی ہے اس کا مجرم میں ہوں، تم نہیں ہو۔ میں اگر مارا جاتا ہوں تو میرے اوپر الزام ہے، تمہارا کیا قصور ہے؟ مجبور ہو گئے پولیس والے، کیا جواب دیتے سعید بن جبیر کا؟ کوئی جواب نہیں تھا۔ کہا میں نے بہت غور و خوض کیا، اس لیے میں نے تمہارا پیچھا کیا کہ یاد رکھو کوئی بہانہ حجاج کے پاس نہیں چلے گا، تم اچھی طریقے سے جانتے ہو، اور تم مجھے بچانے کے لیے اپنی قربانی دینے جا رہے ہو، جبکہ تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، کوئی قصور نہیں ہے۔ اس لیے مجھے گرفتار کرو اور حجاج کے پاس لے چلو۔ میرے بھائیو، یہاں مجھے صرف بتانا یہ ہے، انہوں نے کیا کہا کہ ہم نے نبی سے یہ نہیں سیکھا ہے، یہاں جان کی بات تھی۔ اور آج اپنی زندگی میں آپ دیکھیے کتنی مثالیں آپ نے دیکھا ہوگا، معمولی معمولی باتوں پر کس کی غلطی کس کے سر ہے، کس کا جرم، اور کون مجرم، مظلوم کو ہم مجرم بنا رہے ہیں میرے بھائیو، صرف اپنی انانیت کو، یا اپنے مقام کو، یا اپنی نوکری کو، یا اسی طریقے سے کچھ روپے پیسے، کچھ دنیاوی ساز و سامان، دنیاوی منافع کے لیے ہم کس کو پھنسا دیتے ہیں، آج جھوٹ بول جاتے ہیں، وعدہ خلافی کر جاتے ہیں، ظلم پر آ جاتے ہیں، خون بہانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں میرے بھائیو۔ ظاہر ہے جب اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے تو پھر انسان جو اس کی سمجھ میں آئے گا، شیطان جس طرف لے جانا چاہے گا اسے لے جائے گا۔ تو الغرض ہوا یہ، سعید بن جبیر نہیں مانے، کہا مجھے لے چلو، گرفتار کر کے لے جائے گئے میرے بھائیو۔ اور میں نے بتایا تھا کہ حجاج کے پاس معافی لفظ نہیں تھا، فوراً اس نے کہا کہ لے جاؤ، یہ شام کا وقت ہے، کھانا کھلاؤ، سلا دو۔ صبح صبح جلاد کو بلایا اور فوراً ان کے ہاتھ کو پیچھے بدھوایا، زمین پہ گرا کر کے فوراً گردن مار دی۔ وہ تمام کے تمام پولیس والے آنسو بہاتے رہے، اتنے بڑے محدث، علم والے، اتنے بڑے بزرگ، پرہیزگار، متقی کی موت پر آنسو بہاتے رہے کہ کیسا انسان ہے کہ جس کو ہم نے آزاد کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا کہ بھاگ جا اپنی جان بچا لے، لیکن اس نے کہا نہیں، تم پھنس سکتے ہو، اور مجھے پورا یقین ہے تم سب کی جانیں جائیں گی میری وجہ سے، اس لیے میں نے ایسا ہرگز نہیں کرنا ہے، اور میں نے نہ ہی نبی کے فرمان سے ایسا کچھ سیکھا۔ میرے بھائیو، اندازہ کریے آج ہماری زندگی کے اندر کس قدر نبی کی اطاعت ہو رہی ہے۔ چلے جائیے شادیوں میں، معاملات میں، ایک پڑوسی سے دوسرے پڑوسی کے بارے میں پوچھیے، ایک پڑوسن عورت سے، یہ عورتیں تو صاحب اور خطرناک ہیں، جیسا کہ قرآن حدیث نے انہیں فتنہ کہا ہے نا، آزمائش کہا ہے بنی اسرائیل کہ سب سے بڑی آزمائش، امتحان عورتوں کے ذریعے ہوئی میرے بھائیو۔ یہ تو معمولی معمولی باتوں پر، کپڑے اگر ایک عورت دوسرے عورت سے اچھا پہن لے تو اس پر بھی دشمنی، یہ لوگ دیکھ لیجئے سماج میں چلے جائیے، اس قدر بغض و حسد دلوں میں لیے پھر رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں محب رسول ہیں، مطیع رسول ہیں، اور تو دوسرے فرقے والے نعرے بازی کر کے دکھا رہے ہیں کہ نبی سے اطاعت اور محبت ہمارے دلوں میں ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھ لیجئے، یحادون اللہ ورسولہ، اسی مخالفت میں ہم بھی آئے۔ کیا ہم نے وعدہ کیا ہے، اقرار کیا ہے، عمل کر کے دکھانا ہوگا، تب محب رسول ہوں گے۔ اور صحابہ کرام کی زندگی، ہمارے اسلاف کی زندگی اسی میں گزر گئی میرے بھائی، کتنی جانیں گئی، مال و اسباب ختم کر دیا، لٹا دیا۔ یہ اسلام ہم تک ایسے ہی نہیں پہنچ گیا ہے میرے بھائیو، بیٹھے بٹھائے آج جو ہم قرآن حدیث پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، ایسے ہی نہیں، مہینوں مہینوں، سالوں سالوں ایک حدیث کے لیے سفر کیا ہے ہمارے اسلاف نے، ایسے ہی نہیں یہ چیزیں مل گئی ہیں، محبت تھی ان کے دل میں۔ اور آج ہمارے دل میں کتنی محبت ہے، ہم کس قدر حدیث سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں اطاعت رسول محبت رسول میں شامل ہے میرے بھائیو۔ وقت ختم ہوا، کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ صرف وعدے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے میرے بھائیو، دعویٰ سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، صرف زبان سے اقرار کرنے والا شخص جنت میں نہیں جائے گا، عمل کرنا ہوگا۔ اقرار کے ساتھ ساتھ میرے بھائیو اطاعت لازم ملزوم ہے۔ ایک آدمی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے لیکن سر نہ جھکائے، نماز نہ پڑھے تو مسلمان ہو گیا، کافی ہے جنت میں جانے کے لیے۔ تو پھر مشرکین عرب بیوقوف تھے،
ہماری اور آپ کی طرح وہ تو عربی جاننے والے تو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتے اور اس کے بعد کچھ بھی کرتے، جنت تو واجب ہو گئی نا. وہ بیوقوف تھے. وہ جب اللہ کے رسول نے بلایا تھا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو کیوں نہ انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تھا کہ چلو ہماری اور آپ کی طرح ہوشیار تھے، پڑھ لیں لا الہ الا اللہ. دنیا میں تو اپنے حساب سے کریں گے، سماج میں اپنے سماج کے حساب سے کریں گے. نہیں، وہ جانتے تھے کہ صرف زبان سے اقرار کرنے سے مسلمان نہیں ہو جائیں گے، جب تک عمل نہیں کرنا ہوگا. اور عمل کرنا ہوگا تو یہ جو بت ہم نے بھر کر کے خانہ کعبہ میں رکھے ہیں، جن کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، وہ سب چھوٹ جائیں گے. تو میرے بھائیو، مقصد یہ ہے کہ ہم اطاعت رسول کا صحیح معنی و مفہوم سمجھیں اور اپنی عملی زندگی کے اندر اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں. آخر میں دعا کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صوم و صلاۃ کا پابند بنا. الہ العالمین صراط مستقیم پر چلا. رب العالمین شیطان کے رستے سے، اس کے مکر و فریب سے بچا لے. رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کی چھوٹی بڑی تمام غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما دے. رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو والدین کی بخشش فرما. رب العالمین جو لوگ مریض ہیں انہیں شفائے کامل عطا فرما. رب العالمین مقروضوں کی غیر سے مدد فرما. الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کے جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو جب تک اس روئے زمین پر رکھ، دین و ایمان پر قائم و دائم رکھ، مرنے کے بعد جنت الفردوس میں جگہ دے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. ابھی اسی کے ساتھ آج کی اس مجلس کے اختتام کا ہم اعلان کرتے ہیں. آئیے ہم سب پڑھ لیتے ہیں مجلس کے اختتام کے سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ بحمدہ نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اب اسی کے ساتھ اذان ہوگی اور اذان کے بعد فوراً جماعت ہوگی. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ فوراً جو ہے وضو سے فارغ ہو جائیں اور نماز کے لیے حاضر ہوں. یہ موبائل نکالنا سے پیچھے رکھ لو.